حضرت سیدنا عمر بن خطاب کے دور مبارکہ میں ایک شخص ہوا وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ کا مسافر، یعنی اللہ رب العالمین کی راہ کا مسافر کیا تھا، ایک جگہ جا رہا تھا، مسافر تھا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں، تو کسی سے مانگا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں مسافر ہوں، یعنی اللہ کا مسافر ہوں، کیا ہے مجھے ایک اونٹنی اور کچھ مال چاہیے۔ تو جس شخص سے مانگا نہ، کہا کہ میں تو تمہیں اتنا نہیں دے سکتا، لیکن کیا ہے تم حضرت سیدنا عمر بن خطاب کے پاس جاؤ، وہ تمہیں اونٹ بھی دے گا مال بھی دے دے گا۔ تو اس نے پتا یہ وہ سب کچھ پوچھ لیا، تو حضرت سیدنا عمر بن خطاب کی طرف چلنے لگا۔ چلتے 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 جب حضرت سیدنا عمر بن خطاب کے در پر پہنچا نا، دروازے پر، سنا کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب اور ان کی بیوی آپس میں جو ہے نا وہ لڑ رہے تھے، یا آواز بلند ہو رہی تھی۔ کس وجہ سے؟ پہلے کے دور میں بجلی نہیں ہوا کرتی تھی، کیسے وہ دیا جلاتے تھے، تیل ڈال کر دیا جلاتے، پوری رات جلتا رہتا۔ تو حضرت سیدنا عمر بن خطاب اور ان کی بیوی آپس میں یعنی بلند آواز ہو رہی تھی۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب کہہ رہے تھے کہ تم نے یہ جو دیا جلایا ہے اتنا تیل زیادہ کیوں ڈال لیا؟ کیا ڈال لیا؟ اتنا تیل زیادہ کیوں ڈالا ہے؟ یہ ضائع ہو گیا، یا آپس میں اس تیل کی وجہ سے لڑ رہے تھے۔ اب جو اونٹ مانگنے آیا تھا نا وہ سوچ میں پڑ گیا، بتاؤ یہ تیل کی وجہ سے اتنا لڑ رہے ہیں آپس میں، اتنی بات زیادہ ہو رہی ہے، تو یہ مجھے اونٹ کہاں سے دے گا؟ میں تو اونٹ مال مانگنے کے لیے آیا ہوں، یہ اتنے سے تیل کی وجہ سے میاں بیوی اتنا آپس میں لڑ رہے، اتنی آوازیں بلند ہو رہی ہے، تو مجھے اونٹ اتنا سامان کہاں سے دے گا؟ وہ سوچ میں پڑ گیا، لیکن کہا کہ اب آیا ہی ہوں تو مانگ کے دیکھتا ہوں، اب ملے نہ ملے چلو دیکھ لیتا ہوں۔ تو جیسے دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت سیدنا عمر بن خطاب باہر آئے، کہا کہ میں اللہ کی بارگاہ کا مسافر ہوں، میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آیا ہوں، اب آگے جانے کا ارادہ ہے، اتنی طاقت نہیں ہے، اتنی وسعت نہیں ہے آگے جانے کی، اب مجھے کیا کرے، ایک اونٹ اور کچھ مال دے دے تاکہ میں اس کی مدد سے آگے پہنچ سکوں، اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ کا مسافر ہوں، آگے اوروں کو فائدہ پہنچاؤں۔ تو حضرت سیدنا عمر بن خطاب نے اپنے خادموں کو حکم دیا کہ ایک بڑا بہترین اونٹ کیا ہے وہ اس کو لا کر دو، اور سامان بھی اچھا خاصا سامان اس اونٹ پر لا کر دے دو تاکہ یہ کیا ہے لے جائے۔ اب جب اونٹ بہترین دیا، سامان سے اونٹ کو بھر دیا، وہ شخص جو ہے نا حیران ہو گیا، حیرانگی اتنی وہ حیران ہو گیا۔ تو حضرت سیدنا عمر بن خطاب نے فرمایا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ مجھے تو آپ کے اس سخا نے حیران کر دیا۔ کہا کہ کیوں؟ کہا کہ جب میں آیا تھا تو آپ کی اور آپ کی بیوی کی جو صرف باتیں سن رہا تھا کہ جو تیل کی وجہ سے آپ باتیں بلند کر رہے تھے کہ تیل زیادہ کیوں ڈالا، میں تو سمجھا کہ مجھے نہیں دیں گے، لیکن اتنا سارا آپ نے مجھے اونٹ دے دیا، اتنا مال دے دیا، یہ کیوں؟ وہاں پر تو تیل کی وجہ سے ڈانٹ رہے تھے۔ تو حضرت سیدنا عمر بن خطاب نے اس ٹائم تاریخی جملہ فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ یہ جو میں نے تمہیں اونٹ دیا ہے، یہ جو تمہیں میں نے مال دیا ہے نا، اس کے بارے میں مجھ سے اللہ رب العالمین سوال نہیں کرے گا، پوچھا نہیں جائے گا، کیوں؟ یہ تو اللہ کی بارگاہ میں دیا ہے میں نے، میرے سے اس بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ یہ جو تیل اس نے خرچ کیا ہے یہ میری ذات پر، یہ ہماری ذات پر خرچ کیا ہے، اس کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا۔ کیا ہوگا؟ اس کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا۔ وہ جو اللہ کی بارگاہ میں نے اونٹ مال دیا اس کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔ بڑا بہترین جملہ دیا۔ آج بتاؤ اگر ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دیتے ہیں نا، بھائی وہاں پر بھی خرچ کیا، 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 بھائی کس لیے خرچ کیا؟ بس اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ بھائی یہی تو چیز چھپانے کی تھی، یہی چیز تو چھپانے کی تھی۔ ظاہری وہ کرنی ہے جو اپنے اوپر خرچ کرو، ہم کیا کرتے ہیں اپنے اوپر خرچ وہ چھپاتے، جو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں وہ کیا ہے سب کے سامنے ظاہر کر دیتے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب نے فرمایا یہ جو اونٹ، یہ جو مال میں نے دیا ہے، اس کے بارے میں قیامت والے دن مجھ سے پوچھا نہیں جائے گا، پوچھا اس تیل کے بارے میں جائے گا جو میں نے خرچ کیا ہے۔ تو آج یہ میرے اندر اور آپ کے اندر آ جائے نا کہ ہم اگر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اگر دیتے ہیں تو کیا ہے چھپائیں اس کو، جتنا دیں۔ یہ سودا کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین اور بندے کے بیچ میں ہوتا ہے۔ تو ہمیں حضرت سیدنا عمر بن خطاب کی صرف شان، صرف سیرت پر، صرف سننے تک ہی نہیں بلکہ کیا ہے ان باتوں پر عمل کرنے تک